تو یہ لباس جو ہے یواری سوآتکم، یہ تمہاری شرمگاہوں کو یا ان چیزوں کو جو جسم کے حصے چھپانے چاہیے اس کے کام آتا ہے، وریشا، اور یہ زیبائش ہے لباس، یعنی دونوں کام لباس سے ایک وقت میں ہوتے ہیں۔ ایک تو جسم کے ان حصوں کو چھپا دیتا ہے جن کو چھپانا چاہیے، جن کو چھپانا چاہیے وہ شریعت نے بتایا ہوا ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ چھپانا لازم ہے۔ عورت کے لیے پوری کی پوری عورت ہے، عورت کے معنی ہے وہ چیز جسے چھپایا جائے، پوری کی پوری چھپنی چاہیے۔ صرف 3 جگہوں کی کھلی رہ سکتی ہیں: چہرہ، دونوں ہاتھ، کلیوں کے بعد، کلیاں نہیں، کلیوں کے بعد 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ٹخنوں کے نیچے، باقی رہ گیا حجاب، حجاب میں چہرہ بھی شامل۔ یہ تو عورت کی ستر عورت کی بات ہو رہی ہے جن کو چھپانا لازم ہے۔ تو فرمایا یہ جو لباس ہے ایک تو تمہاری برہنگی چھپاتا ہے اور دوسرا کیا کرتا ہے؟ زیبائش کا ذریعہ ہے۔ ہاں، لباس کو خوبصورتی کے لیے پہن سکتے ہیں، لباس التقوی، لیکن یاد رکھو کہ جو لباس التقوی ہے، جو تقوی کا لباس ہے، ذالک خیر، وہ بہتر ہے۔ اصل لباس تو تقوی کا لباس۔ جس طرح لباس کا ذکر شروع ہوا اور لباس کے بارے میں پتہ چلا کہ لباس ہماری شرم والی جگہوں کو چھپاتا ہے، ہمارے عیب چھپاتا ہے، اسی طرح فرمایا پھر اصل لباس تو تقوی ہے، جو تمہارے ظاہری گناہ بھی چھپاتا ہے اور باطنی گناہ بھی چھپاتا ہے۔ تو تقوی کو ہی اپنا لباس بنا لو، زندگی کا اپنا لباس بنا لو تقوی۔ فرمایا تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ جو بات ہے یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہیں، نشانیوں میں سے ہیں۔ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ سب یذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ تذکر سے ہے، تذکر کے معنی نصیحت حاصل کرنا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم، فاتانا فتنے میں ڈالا، یفتنو فتنے میں ڈالتا ہے، لا یفتنننا، ہرگز فتنے میں نہ ڈالے، کم تمہیں، الشیطان شیطان، کما اخرجا جیسے نکلوایا، ابوئی باپ دادا، ماں باپ کو، کم تمہارے، من الجنتی جنت سے، فرمایا جس طرح اس نے جنت سے تمہارے ماں باپ کو نکالا، کس طرح نکلوایا تھا؟ فتنے میں ڈال کے، تو لہٰذا تمہیں وہ نہ نکالے۔ ینزعو، اور وہ اتارتا تھا، انہما، علیحدہ کر رہا تھا، انہما ان دونوں سے، لباسہما ان کے لباس کو۔ سب سے پہلے اس نے فتنے میں ڈالا تو نتیجہ کیا نکلا تھا؟ لباس اترنا شروع ہوا۔ جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے نکالا جنت سے، ینزعو اتارتا تھا، انہما ان دونوں سے، لباسہما ان دونوں کے لباس کو، لے تاکہ یوریا دکھلائے، ہما ان دونوں کو، سوآتہما ان دونوں کی برہنگی کو دکھائے، اس نے یہ حرکت کی۔ انہو یراکم، یقیناً وہ شیطان، یرا دیکھتا ہے، تم لوگوں کو، ہوا وہ بھی، وقبیلہ اور اس کا جتھا بھی، قبیل جتھا، قبیلہ شیطان اور شیطان کا جتھا تمہیں دیکھ رہا ہے، من حیثو ایسے طریقے سے کہ لا ترونا تم نہیں دیکھ سکتے ہم ان کو، انا جعلنا الشیاطین بے شک ہم نے شیطانوں کو بنا دیا ہے، اولیاء دوست، ہم نے شیطانوں کو دوست بنایا ہوا ہے، للذین ان لوگوں کا جو لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتا، فَإِذَا فَعَلُوا اور جب ان لوگوں نے کیا، فاحشتاً کوئی بے حیائی، قالوا تو کہنے لگے، وجدنا ہم نے پایا، علیہا اس چیز پر، اس طریقے پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، واللہ اور اللہ نے، امرنا حکم دیا ہمیں، بہا اس چیز کا۔ یہ بات سمجھ لیجیے، لیکن اللہ نے کہا کہ جب انہوں نے بے حیائی کی، ان سے کہا گیا کہ بھائی یہ بے حیائی کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کے ہاں یہی تھا، اللہ نے اس کا مطلب ہے کہ یہی حکم دیا ہمیں۔ یہ کیا ہے؟ عرب کے ہاں آپ کو معلوم ہے پورے عرب میں قریش مکہ کو ایک خاص عزت حاصل تھی، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے ذمہ دار تھے، اس کی ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی۔
تو قریش کی عزت تھی، احترام تھی۔ اب قریش نے اپنے اور دوسرے عربوں کے درمیان ایک فرق کیا کہ حج دونوں کرتے ہیں، یہ تو برابر ہو گئے سارے۔ تو ایک انہوں نے سسٹم ڈیولپ کر لیا، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو احساس ہوتا تھا کہ یار ہم گناہ گار لوگ ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں انہی پلید کپڑوں میں، آتے تھے دور سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے پہلے قریش سے کپڑے مانگتے کہ آپ کے اپنے کوئی کپڑے ہوں تو، کیونکہ وہ تو مقدس ہوئے نا، آپ اپنے کپڑے ہوں تو وہ آپ ہمیں دیجئے تو ہم پہلیں۔ تو جن کو مل جاتے، جن کو قریش کے کپڑے نہیں ملتے تھے وہ پھر ننگا طواف کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب انہوں نے بے حیائی کی، قالوا تو کہنے لگے وَجَدْنَا عَلَيْهَا، اسی طریقے پر تو ہم نے پایا آباءنا، اپنے باپ دادوں کو، باپ دادا بھی یہی کرتے تھے۔ واللہ امرنا بہا، جب باپ دادا بھی یہی کرتے تھے اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نے بھی ہمیں اسی کا ہی حکم دیا ہوگا، پھر اللہ کا یہی حکم ہوگا۔ قل، فرما دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی لا یأمر، حکم نہیں دیتا بالفحشاء، بے حیائی کا، اللہ بے حیائی کے حکم نہیں دیتے۔ اتقولون، کیا تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ کے خلاف، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی اللہ پر وہ باتیں بنا رہے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، تمہیں علم نہیں کسی چیز کا۔ قل امر ربی بالقسط، اے نبی فرما دیجئے کہ ہمارا حکم دیا ربی بالقسط، اللہ کے ہاں یہ تفریق نہیں ہے کہ قریش ہیں تو کپڑوں سے کریں، قریش نہیں ہیں تو کپڑوں سے نہ کریں، اللہ کے ہاں انصاف ہے، سب انسان برابر ہے۔ وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، سیدھا کرو، وجوہ، چہروں کو، وجوہکم، اپنے چہروں کو سیدھا رکھو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے قریب اللہ کی طرف رخ کرو، تمہارا رخ قبلے کی طرف۔ وَادْعُوهُ، اور اسی اللہ کو پکارو، مخلصین، مخلص ہو کر، لہو، اس کے، الدین، دین کے، اللہ کے دین کے مخلص ہو کر اللہ کو پکارو، خالص ہو کر۔ کما بادعکم، جس طرح بادع، شروع کیا تم لوگوں کو، اللہ نے جس طرح تم لوگوں کو شروع کیا تھا، یعنی مٹی سے بنایا تھا، تعودون، تم واپس ہو جاؤ گے، واپس لوٹو گے، یہ تمہاری حقیقت ہے۔ فریقاً، البتہ ایک گروہ وہ ہے کہ ہدا، جسے ہدایت دی، وہ فریقاً، اور ایک گروہ ایسا ہے کہ حق علیہم الضلالہ، ان پر گمراہی لازم ہو گئی، حق ثابت ہو گئی، علیہم، ان پر، الضلالہ، گمراہی، یعنی دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ ہیں جن کو اللہ نے رہنمائی کر دی، ہدایت یافتہ ہو گئے، اور دوسرے وہ ہیں جن پر گمراہی پکی ہو گئی، شاہ ثابت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ خود کسی پر گمراہی مسلط نہیں کرتا، کہ انسان کے اپنے کرتوت ہی ہوتے ہیں جو اسے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہوئی، یہ گمراہی کی طرف کیوں گئے، انہم، کیونکہ ان لوگوں نے اتخذوا، بنا لیا، الشیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یہ اللہ کے علاوہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ وَيَحْسَبُونَ، اور یہ لوگ گمان کرتے ہیں، انہم، کہ وہ لوگ، مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذو، پکڑ لو، زینتکم، اپنی زینت پکڑو، زینت کیا ہے، یہ لباس، تو خذو زینتکم، اپنی اس زینت کو پکڑو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، یعنی اللہ کے گھر میں، مسجد میں داخل ہو تو تمہارا لباس مکمل ہو۔ فَاکُلُوا، اور کھاؤ، واشربو، اور پیو، اپنی عام زندگی میں بے شک کھاؤ، بے شک پیو، ولا تسرفو، لیکن اسراف، فضول خرچی مت کرو، انہو، یقیناً وہ اللہ تعالی، لا یحب المسرفین، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ قل، فرما دیجئے، من حرم زینت اللہ، اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا؟ اللہ نے لباس دیا ہے نا، زینت کا ذریعہ ہے، تو کس نے حرام کیا؟ من حرم، کس نے حرام کیا ہے زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، التی، جو اخراجہ، اس نے نکالی، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے تو نکالی، والطیبات من الرزق، اور کھانے کی پاک چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے؟ کئی چیزوں کو حرام کیے بیٹھے تھے اپنی طرف سے،
قل ہی للذین، بتا دیجئے اے نبی، ہیا یہ ساری نعمتیں، للذین آمنو ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان والے ہیں، فی الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی میں، خالصتا یوم القیامہ اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے۔ دنیا میں تو کافر بھی مزے لیتے ہیں، مومنوں کو بھی اللہ نے لباس دیا ہے، رزق دیا ہے، کافروں کو بھی رزق دیا ہے، لیکن قیامت کے دن خالصتا خالص ہوں گی یہ چیزیں کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بتاتے ہیں، سناتے ہیں آیتیں، لقوم یعلمون ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ تو فرما دیجئے انما یقیناً حرم ربی میرے رب نے حرام کر دیا، الفواحش بے حیائیوں کو، ما ظاہرہ جو ظاہر ہوا، منہا اس سے، وما باطنا اور جو چھپا ہے۔ یاد رکھو بے حیائی ساری غلط ہے، چاہے ظاہری کر رہے ہو اور اگر چھپ کے ہے تو وہ بھی غلط ہے، دل میں خیالات کی حد تک ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ والاسم اور گناہ بھی غلط ہے، چاہے مخفی ہے چاہے ظاہر ہے۔ والبغض اور یہ جو بغاوت کرنا ہے، سرکشی کرنا ہے، اپنی حد سے باہر نکلنا ہے۔ میں مرد ہوں تو مجھے مرد رہنا چاہیے، عورت ہوں تو مجھے عورت رہنا چاہیے۔ اگر میں عورت ہو کر مرد بننے کی کوشش کروں گا تو میں اپنے حدود سے باہر نکل رہا ہوں، اور میں مرد بن کر عورت بننے کی کوشش کروں گا تو میں اپنے حدود سے باہر نکل رہا ہوں۔ والبغض بغیر الحق اور اللہ تعالیٰ نے بغض کو بھی حرام کیا ہے، بغیر الحق کے، بغیر حق کے۔ ان تشرکو اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ ان تشرکو باللہ کہ تم اللہ کا شرک کرو، ما لم ينزل بھی جس کا کوئی نازل نہیں کیا اللہ نے، سلطانن کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وان تقولو اور یہ بھی حرام کیا ہے اللہ نے کہ تم لوگ بولو اللہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے خلاف، اللہ پر بہتان باندھو، ما لا تعلمون جس کی تو حقیقت تمہیں معلوم ہی نہیں، تو تم جانتے ہی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں وضاحت کر دی، پھر فرمایا والی کل امت اجل، ہر امت کا، ہر طبقے کا ایک وقت مقرر ہے۔ فیضا جاء اجلہم جب ان کا وہ وقت مقرر آ جاتا ہے، لا یستاخرون تو پھر وہ لیٹ نہیں کر سکتے، ساعتن ایک گھڑی بھی، ولا یستقدمون اور پہلے بھی نہیں لا سکتے۔ یا بنی آدم اے آدم کی اولاد، اما اگر ایسا ہو جائے کہ یاتینا اور ایسا ہر حال میں ہوگا کہ آئیں گے کم تمہارے پاس، رسول کچھ رسول، منکم تم میں سے، یقصون وہ بیان کرتے ہوں گے، علیکم تم پر آیاتی میری آیتیں۔ اللہ نے حضرت آدم کی پیدائش کے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے پاس میرے رسول آیا کریں گے اور ہر حال میں آئیں گے، اور جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں گے۔ فمن اتقا تو جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح اور نیکی اختیار کی، سنو جو اختیار کی، فلا خوف علیہم ان پر نہ خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا اور جن لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا اس سے اور اس سے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار آگ والے ہیں، یعنی مستحق ہے اس چیز کے کہ جہنم میں جائیں، ہم فیہا خالدون۔ فمن افترى علی اللہ کاذبا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اور کذب بآیاتی یا وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے نہ کہا ہو اور کہے اللہ نے کہا ہے، یا اللہ نے جو کہا ہو اس کا کہے کہ نہیں اللہ نے نہیں کہا، ان دو صورتوں سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اولئکا تو ایسے ظالموں کے لیے یہ ہے کہ ینالہم انہیں ملے گا، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم رسلنا جہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول تشریف لائیں گے، رسول سے مراد یہاں فرشتے ہیں، رسول کی جمع یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے، یتوفونہم جو ان کو سنبھال رہے ہوں گے یعنی فوت کر رہے ہوں گے، قالو تو وہ کہیں گے وہ فرشتے، اینا کہاں ہیں، ما جو جن کو کنتم تم تھے، تدعون پکارا کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ وہ جب ماننے آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے جو اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، جن کی مانتے تھے، اللہ کا حکم آتا تھا اسے نہیں، جو تمہارا اپنا دل کی بات ہوتی تھی یا کسی ظالم کا حکم ہوتا تھا وہ تم مان لیتے تھے، کدھر ہے آپ کو، تمہیں بچانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟
اینا کہاں ہے ما جو تم تھے تدعون پکارا کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا. قالو تو وہ بولیں گے ضلوا ضائع ہو گئے، انا ہم سے سارے چھوٹ گئے، سارے سہارے چھوٹ جائیں گے. وشہدوا اللہ فرماتے ہیں وشہدوا انہوں نے خود گواہی دے دی علی انفسہم اپنے خلاف انہم کانوا کافرین کہ وہ کافر تھے. قال تو اللہ نے فرمایا ادخلوا تو فرمایا ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ فی امم ایسی امتوں میں یعنی ایسی قوموں میں ایسے طبقوں میں ایسے لوگوں میں قد خلت جو گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے من الجن جنوں میں سے والانس اور انسانوں میں سے تم بھی وہیں داخل ہو جاؤ جہاں وہ سارے داخل ہوئے تھے. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ آگ ہے. کلما دخلت امتن اور آگ جہنم کی صورتحال کیا ہوگی؟ فرمایا کلما جب کبھی بھی داخلت داخل ہوئی امتن کوئی طبقہ لوگ لعنت اختہا اخت کے معنی بہن اپنی بہن پہ لعنت کرے گی. یعنی ایک امت پہلے سے جہنم میں جائے گی، دوسری امت اس کے پیچھے جب جہنم میں داخل ہونے لگے گی تو دونوں ایک دوسرے پہ لعنت کریں گی. اس لیے کہ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے کہ ہر نئے آنے والے سے عذاب میں مزید سختی آئے گی، اس لیے انہیں غصہ لگے گا. اور کیوں آ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ آپ نے سنا نہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جہنم کے ایندھن کون ہے؟ پتھر اور انسان. تو ایندھن جب مزید آئے گا تو چیز مزید بھڑکے گی، تو لہٰذا وہ ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے. یہ جہنم کا ماحول ہوگا. حتیٰ یہاں تک کہ عزت دار کو جب اکٹھے ہو جائیں گے فیہا اس میں جمیعاً وہ سارے کے سارے قالت تو کہے گی اخراہم ان میں سے جو دوسرے تھے لأولاہم اپنے سے پہلے والوں کو ربنا اپنے سے پہلے والوں کے لیے وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار ہؤلاء اضلونا یہی تو ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. جو بعد والے آئیں گے وہ پہلے والوں کے بارے میں جو ہی پہنچیں گے دیکھیں گے یہ لوگ پہلے سے موجود ہیں جہنم میں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ انہی نے ہمیں برباد کیا تھا. ہؤلاء اضلونا اے ہمارے پروردگار انہی نے تو ہمیں گمراہ کیا. فآتے تو دے ہم ان کو عذاباً ایسا عذاب ضعفاً جو دو گنا ہو من النار آگ کا. یعنی یہ وہ گندا ماحول ہے جو ایک دوسرے کے لیے سزا مانگ رہے ہیں. قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے لکل ضعف ہر ایک کے لیے وہی گناہ ہے ولکن لا تعلمون لیکن تم جانتے نہیں ہو. ہر ایک کو اس کے کیے کے سزا ملے گی. وقالت اولاہم تو وہ جو پہلے والے ہوں گے جن کی شکایت لگا رہے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ ان کو دگنی سزا دے. تو وقالت اولاہم تو وہ پہلے والے بھی کہیں گے لأخراہم اس دوسرے طبقے کے لیے فما کان لکم تو کوئی نہیں تھا تمہیں علینا ہمارے اوپر من فضل کوئی فضیلت. ہم تم سے پہلے آئے تھے ہم نے تمہیں گندا رستہ دکھایا تم نے بھی تو اپنے پچھلوں کو گندا رستہ دکھایا ہے. پھر تمہیں کون سی فضیلت ہے کہ تمہیں کم عذاب ہو. فذوقوا العذاب اب تم سب عذاب چکھو بما کنتم تکسبون جو کچھ تم کیا کرتے تھے کیونکہ سزا ملے گی اپنے کیے کی. جو آپ نے کیا وہ بھی تو آپ نے کیا اور جو کسی اور کو بلا کے کیا وہ بھی تو آپ نے کیا کہ بلایا. بلانا بھی تو آپ کا کیا ہے آپ کا کردار ہے. تو لہٰذا فرمایا اپنا بھی بھگتو اور جن جن کو گمراہ کیا ہے ان کا جو گناہ ہے وہ بھی تمہارے سر ہے. یہ نہیں کہ ان کے سر نہیں ہے ان کے سر تو ہے ہی. اے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل عطا فرمائیں ان چیزوں سے ہم سبق سیکھیں.